تو اگلی آیت 146 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر فرمایا کہ جب یہ جانور کا کچھ خاص حصہ ان کو کھانے کی اجازت تھی، یہ پیٹ کا گوشت کھاتے تھے، باقی اور کوئی گوشت اور چربی نہیں لے سکتے تھے، پیٹ کی چربی لیتے تھے، اور جو ہڈی سے ملی ہوئی گوشت ہوتا تھا وہ کھا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ حضرت یعقوب نے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کیا تھا، دوسرا ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ سختی کے طور پہ ان کو جانور کے وہ حصے کھانے کو منع فرما دیا تھا، جو کہ حضور نے ان کو اجازت دی تھی، کیونکہ یہ یہودیوں پہ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کے طور پہ تھا۔ تو یہ حضور سے کہتے تھے کہ یہ آپ کیسے نبی ہیں جو ہمارے یہاں حرام ہے آپ اس کو حلال کر رہے ہیں؟ تو حضور یہ آیت نازل ہوئی اور ان آیتوں کو اس معاملے میں سمجھا جائے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا آیت نمبر 142 اور 141 151 152 یہ 3 آیتیں جو ہیں مدنی ہیں، تو انشاءاللہ ان کو سنتے ہیں۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گایوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا اوجڑی میں ہو یا ہڈی میں ملی ہو۔ یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی، اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو تمہارا پروردگار صاحب رحمت و وسیع ہے، مگر اس کا عذاب گناہ گار لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مذاق چکھ کر رہے۔ کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو، تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔ قل فللہ الحجة البالغة فلو شاء لہداکم اجمعین۔ کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت غالب ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی دے تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔
کہو کہ لوگوں آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں. ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ سلوک کرتے رہنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی جس کا شریعت حکم دے. ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو. ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو گو وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا اور رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے. ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو. ان 3 آیات میں جو کہ 151, 52 اور 53 یہ مدنی آیات ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کا حکم فرمایا. جیسے کہا جاتا ہے نا 10 کمینڈمنٹس. تو ہمارے لیے جو کہا گیا ہے کہ ہم پہلی چیز اللہ سے شرک نہ کریں, والدین سے احسان کا معاملہ کریں. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کاش کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے بلاتی اور میں نماز توڑ کر ان کے جا کے ان کی خدمت کرتا. یہ ایک بہت بڑا اللہ کے نبی کی خواہش تھی, یعنی کہ عبادت اللہ کی ماں کے بلانے پر اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں میں ماں کی اٹینڈ کرتا. اسی طرح فرمایا کہ والدین کو مسکرا کے دیکھنا حج کے برابر ہے, والد کا چہرہ دیکھنا. ماں کے قدموں میں اتنی محبت رکھی کہ ان کے قدموں میں جنت رکھ دی. اور ہمارا دین ایک واحد دین ہے شاید دنیا کے تمام ادیانوں میں جس میں کہا گیا ہے کہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, یا اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پہ رحم کیا جب میں چھوٹا تھا. سورہ بنی اسرائیل میں یہ ذکر پوری تفصیل سے. اور پھر فرمایا گیا کہ اگر تم ان میں سے 1 یا 2 کو ان کی بڑی عمر میں پاؤ تو تم ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو وَتَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَلَا تَنْهَرْهُمَا, تو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, نہ تو ان سے اف تک کے کہو کسی بات پہ کہ ان کے دل کو برا لگے یا ان کو وہ انداز برا لگے. اور یہی ایک حدیث ہے جس میں حضرت علقمہ کا واقعہ آتا ہے کہ جب ان کا بڑے زاہد اور عابد صحابی تھے حضور کے, اور جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کی جان نہیں نکل رہی تھی تو حضور کے پاس بلایا گیا معاملہ. تو حضور نے کہے آپ نے دیکھا تو علقمہ جو تھے وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ رسول اللہ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو حضور نے فرمایا ہے ان کی والدہ ہیں کہاں ہیں ان کو بلا. جب ان کی والدہ کو بلایا گیا تو آپ نے پوچھا تم ان سے ناراض ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں میں ناراض ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ یا تو 2 باتیں روایات میں آتی ہیں. ایک یہ کہا کہ وہ اپنی بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیتا ہے, اور دوسری روایت میں یہ کہ مجھ سے جب بات کرتا ہے تو بڑا سخت لہجے میں بات کرتا ہے جو مجھے ناراضگی ہوتی ہے. تو ان دونوں باتوں کی وجہ سے میں اسے معاف نہیں کر سکتی. حضور نے فرمایا پھر ٹھیک ہے تو آگ میں اگر میں جلاؤں اور اس کو لکڑی سے جلاؤں اور قیامت تک کی یا آخرت میں جلتا رہے, اس کی صحابیت, اس کی عبادت, اس کی ریاضت کچھ کام نہیں آئے گی. تو اس کی ماں نے کہا, ان صاحب حضرت علقمہ کی والدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اسے معاف کیا. جیسے انہوں نے ان کو معاف کیا ان کی زبان سے کلمہ ادا ہوا اور وہ
ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو معاملہ یہ والدین کا بہت نازک ہے، اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، چاہے ہم بچے ہوں، چاہے ہم جوان ہوں، چاہے ہم بڈھے ہوں، والدین چاہے چھوٹے ہوں، جوان ہوں، چاہے کم تعلیم یافتہ ہوں، چاہے وہ ذہنی طور پہ معذور ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا امتحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک بڑا مقام رکھا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ادا کرنا ہے تو وہ والدین کا حق ادا کرنا ہے۔ ہم ہر ادھر ادھر جا کے بزرگوں کو اور پیروں اور ولیوں فقیروں کو ڈھونڈتے ہیں، والدین سے بڑا کوئی ولی نہیں، والدین سے بڑا کوئی بزرگ نہیں، والدین سے بڑی کسی کی دعا نہیں ہے جو کہ آسمان کو بغیر کسی چیز کے توڑے چلی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا تیسری چیز ہے اولاد۔ دیکھیے والدین کے ذکر کے بعد اولاد کا، لوگ اپنے اس زمانے میں بھی بچے مارتے تھے، بیٹیاں مارتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، اور جو واقعات ہم پہلے بھی کئی بار بیان کر چکے ہیں۔ تو اولاد کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو افلاس اور املاق کی وجہ سے، یعنی مال کی کمی کی وجہ سے انہیں قتل نہ کرو۔ رزق دینے والی تو ذات اللہ کی، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ ایک ایسے ہی بیان آتا ہے کہ ایک نشہ کرنے والا آدمی تھا اور اس نے کسی سے پیسے مانگے، تو وہ شخص نے کہا کہ میں تم کو پیسے تو نہیں دوں گا کیونکہ تم نشہ کرو گے، لیکن میں تم کو کھانا کھلا دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا جی کھانے کھلانے والے نے تو ذمہ داری لی ہوئی ہے، آپ سے تو مجھے نشے کا پیسہ چاہیے۔ تو انہوں نے کچھ سمجھ کے اس کو دے دیا پیسہ۔ تو چلیے اس کے پیچھے دیکھنے کے یہ کرتا کیا، تھوڑی دور پہنچے تو دیکھا شادی ہو رہی تھی، شادی میں ایک آدمی ٹرے میں کھانا لے جا رہا تھا، ٹھوکر لگی، وہ کھانا گرا۔ جب وہ کھانا گرا تو تازہ تازہ اس کو پلاؤ گوشت سب کچھ تھا، وہ زمین پہ گرا، یہ وہیں بیٹھ گیا اور کھانے لگا۔ اور جب اس نے کھانا کھا لیا تو دیکھ رہا تھا، پلٹ کے دیکھا تو یہ صاحب پیچھے کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگا جی آپ دیکھ رہے ہیں میرے رب نے وعدہ کیا تھا کھانا کھلانے کا، بس آج کل ذرا معاملات اچھے نہیں چل رہے ہیں، تو ذرا وہ پلیٹ میں ہی کھلاتا تھا ہمیشہ، آج اس نے ذرا زمین پہ کھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ خیر الرازقین ہے، ہر ایک کا رزق ہے۔ لوگ بھوکے اٹھتے ہیں، کبھی خالی پیٹ سوتے نہیں ہیں، اور جو پرندے صبح نکل کے جاتے ہیں اپنی گھروں سے، وہ کبھی خالی پیٹ نہیں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ذرا فواحش، جو چاہے وہ ظاہر ہو باطن ہو، فحاشی ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے ساری کمیونٹی کو اثر پڑتا ہے، اور یہ بات جو ہے آنکھوں سے پانی کا اتر جانا حیا کا، یہ پاکستانی ٹی وی پہ جو چلتا آ رہا ہے جس طرح سے کی جا رہی ہیں۔ اور پھر بتایا کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ یہ 5 چیزوں کا حکم اس آیت میں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا، یعنی ہمارے یہاں ویجیلنٹیزم نہیں ہے، ہم بدلہ نہیں لے سکتے، نظام ہے۔ اگر نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تو اسلامی نظام ہونا چاہیے اور عدل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا، اس کی بھی بڑی تفصیلات ہیں، بس یہ کہ وقت کی قلت ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور غریبوں کے مال کے پاس نہ جاؤ ہرگز جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں، اور میزان میں، ماپ میں اور تول میں، وزن میں اور ناپنے میں، دونوں میں ایمانداری سے کام رکھو۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ کسی کی ذات پر اس کی برداشت سے زیادہ زور نہیں ڈالتا۔ اور پھر عدل کرو، فعدلوا ولو کان ذا قربا، اور عدل کرو چاہے وہ تمہارا رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعدہ جب کرو تو اللہ سے جی کیا وعدہ پورا ضرور کرو، یہ بہت اہم ہے، یہ اللہ کی وصیت ہے۔ اور پھر فرمایا یہ میرا صراط مستقیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا راستہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم فرمایا، اور پھر وہی ہے جس پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا ذکر آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، انشاءاللہ اس کو سنتے ہیں۔ اور اس میں بہرحال یہی ہے کہ یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ جی ان کا کوئی کتاب نہیں ہے، تو پھر کہا یہ پچھلی کتابیں بھی تو آئی تھیں، قریش کہتے تھے جی ہمارے پاس کتاب نہیں آئی، تو یہ بہانہ بناتے تھے کہ ہم جو ہیں کیسے ہدایت پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم پر احسان کیا اللہ نے کہ پچھلی قوموں کو، عیسائیوں اور یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے توریت و زبور اور انجیل دی، اور تم کو قرآن دیا ہے، اور اس کی قدر کرو۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ ہاں پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی تاکہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں، اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے کفر کرنے والو، یہ کتاب بھی ہم نے اتاری ہے برکت والی، تو اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى
طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. بھی اتاری ہے کہ تم یوں نہ کہو کہ ہم سے پہلے 2 ہی گروہوں پر کتابیں اتری ہیں اور ہم ان کے پڑھنے سے معذور اور بے خبر تھے. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے. سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے. جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں. مگر جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا. یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی فرقے ہو گئے ان سے تم کو کچھ کام نہیں. ان کا کام اللہ کے حوالے. پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے یعنی دین صحیح مذہب ابراہیم کا جو ایک اللہ ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
کہو کیا میں اللہ کے سوا اور پروردگار تلاش کروں، اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا۔ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ الحمدللہ سورہ الانعام کا اختتام ہوا۔ آخری آیات میں آپ نے دیکھا کتنی جلالی اور کتنی وجدانی آیاتوں کا نزول ہے کہ کہہ دے میرے حبیب میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی میرے لیے عمر ہے، حکم ہے میرے رب کا، اور میں اول مسلم ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم کو زمین پہ خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ اکرام دیا جو کسی اور مخلوق کو نہیں ہے، اور انسان ہونا فضیلت ہے، اللہ کے نائب ہونا فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس دنیا میں ہم دنیا اور آخرت کے لیے کمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے، ورنہ تو ان باتوں کو بھی بیان کرنے کے لیے بھی بہت کئی لمبے بیان کیے جا سکتے ہیں، اور اس واسطے کیونکہ وقت پورا ہو گیا ہے اور اس واسطے میں اس کو روک رہا ہوں۔ اس میں تمام اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بات وضاحت کرا دی کہ اب دیکھیے مکی کلام ہے، تو اس میں حکم سارا یہی ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائیں، رسول پہ ایمان لائیں، قرآن پہ ایمان لائیں، آخرت پہ ایمان لائیں، اور دنیا میں وہ کام کریں جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہوں۔ یعنی آپ دیکھیے جو 10 احکام دیے گئے وہ سب انسانی فلاح کے لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس میں بیان کرنے میں اور سننے میں اور سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے دعا کرتے ہیں ہمیں معاف فرما، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مرحومین کی، میری آج خصوصاً میری پھپھی جنہوں نے مجھے بچپن سے بہت محبت سے پالا تھا، ان کے اولاد نہیں تھی، تو آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ اپنے محلے کے سارے بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو اور میرے پھپھا کو اور تمام ہمارے حاضرین کے حیات اور مرحومین کی تمام کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ درجات بلند فرما، ہمیں اسلام پہ زندہ فرما، ایمان پہ خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی اگر بات ہو وضاحت ہو تو آپ لوگ بیان کریں، ورنہ انشاءاللہ اگلے اتوار ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔